ایمان لٹ رہا ہے نیکی کی آڑ میں، ہم یوں سمجھ رہے ہیں پرہیزگار بہت ہیں۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی جانکاری دینے والا ہوں جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ چونک جائیں گے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کلیجہ منہ کو آ جائے۔ حیرت انگیز باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے کہ ہم انسان، ہم مسلمان، ہم ایمان والے ایمان کی آڑ میں آ کر اور نیکی کرنے کے آڑ میں آ کر کون سی غلطی کر جاتے ہیں اور کس بات کی وجہ سے ہمیں نیکی کرنے کے باوجود بھی گناہ ملتا ہے۔ ہم کون سا ایسا فیل کرتے ہیں یا کون سی ایسی کیریکٹر ہے ہماری کہ جس کی وجہ سے ہم تو نیکوکاروں میں سے ہیں، نیکی کر بیٹھتے ہیں مگر پھر بھی گنہگار ہو رہے ہیں۔ یہی باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے، اسی لیے بہت ہی اہم بات ہے اور بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے، ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سنیے، یہاں سے میں آپ کو بتاؤں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو چاہیے کہ انسان کو اپنی نیکی پر اور اپنے ثواب پر گھمنڈ نہ کرے۔ اور آج کے ڈیٹ میں، آج کے زمانے میں ہم مسلمان، ہم انسان جب کوئی نیک کام کر لیتے ہیں، کار خیر کرتے ہیں تو ہمیں فخر ہونے لگتا اپنے آپ پر اور ہم ناز کرنے لگتے اپنی نیکی پر کہ بھائی ہم نے نیک کام کر لیا، ہم تو بہت بڑے متقی ہیں، ہم تو پرہیزگار ہیں۔ بس یہی چیز نیکی کو کھا جاتی ہے اور ہم نے جو نیکی کیا تھا، کار خیر کیا تھا، اس کی آڑ میں گناہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم نے نیکی کی ہے، ثواب کمایا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کمایا ہے، اور ہم نے کوئی عبادت کی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے۔ ہم لوگوں کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھتے، ہم صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ ہم لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کو ایک مدعا بنا کر کہ ہم نے یہ کام کیا تو ہم بہت بڑے نیک ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ہماری ہستی بڑی ہے، اور پھر ہم زمین پر اکڑ کر چلنے لگے اور تکبر و گھمنڈی کے ساتھ رہنے لگے تو پھر نیکی ہماری ختم کر دی جائے گی اور الٹا گناہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، خود کو نیک بنانا فرض ہے، خود کو آپ نیک بنائیے، خود کو نیک بنانا فرض ہے مگر خود کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ اس چیز کو آپ دماغ میں لکھ لیجئے، کاپی پر نوٹ نہیں کرنا، دل پر آپ کے نقش ہو جانے چاہیے، دماغ پر چھپ جانا چاہیے کہ خود میں نیک بننا فرض ہے مگر خود کو نیک سمجھنا حرام ہے۔ یہی غلطی تو آج ہم سے ہو رہی ہے، یہی غلطی تو آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے روزہ رکھا، آپ نے زکوٰۃ دیا، آپ نے خیرات کیا، آپ نے کار خیر کیا، اور اس کے بعد خود آپ پرچار کرنے لگ گئے، آپ شہرت پانے کے لیے لوگوں کو بتانے لگ گئے کہ ہم نے تو آج 5 وقت کی نماز پڑھ لی ہے، ہم نے تو آج ایسا کام کر لیا ہے۔ پھر خود کی پرچار خود کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو تم نے عبادت کی ہے وہ اوروں کے لیے کی تھی، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے عبادت کی تھی، میرے لیے تھوڑی نہ کی تھی۔ تو یہی چیز ہے جو ہم سے اور آپ سے مس ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اللہ کی نظر میں جو ہے گر رہے ہیں اور گناہوں کا جو ہے بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ 2 بھائی رہا کرتے تھے، ایک بھائی بہت بڑا متقی تھا، بہت پرہیزگار تھا، اور ایک بھائی جو چھوٹا تھا وہ بہت بڑا نشیڑی، شرابی، جواری تھا۔ اتفاق یہ تھا کہ ایک ہی بلڈنگ، اوپر کی منزل پر بڑا بھائی رہتا تھا اور نیچے کی منزل میں چھوٹا بھائی رہتا۔ بڑا بھائی متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکاروں میں سے تھا،
تو ہمیشہ ان کے یہاں محفل لگتی تھی، جس محفل میں نیک لوگ شریک ہوتے تھے، نمازی لوگ شریک ہوتے تھے، اللہ والے آتے تھے، دین کی باتیں ہوتی تھی، حدیث پڑھا جاتا تھا اور واعظ و نصیحت ہوتی تھی۔ یہ بڑے بھائی کی محفل میں ایسا کچھ ہوتا تھا، اور اسی کے نیچے چھوٹا بھائی جو رہتا وہ تو شرابی تھا، وہ تو نشیری تھا۔ تو اس کی محفل میں ان کے دوست و یار سب موجود ہوتے تھے، جو سب شراب پیتے تھے، نشہ کرتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ نچاتے بھی تھے، یعنی لڑکیوں کو لا کر نچانا ان کا پیشہ بن چکا تھا۔ یہ سب کرتے کرتے 25 سال گزر گئے دونوں بھائیوں کا۔ بڑا بھائی اوپر کی منزل پر اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور چھوٹا بھائی نیچے کی منزل میں شیطان کو پکار رہا ہے، یا شیطان کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ 25 سال کا وقت گزر گیا، لیکن چھوٹے بھائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی پروگریس نہیں آیا، کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ ہوتا ہے نا کہ جب انسان بہت زیادہ اور بہت وقتوں سے گناہوں میں ملوث ہو تو ایک زوال کا وقت بھی شروع ہوتا ہے کہ انسان کو یہ ہیبت آتی ہے، یہ کیفیت آتی ہے کہ بھائی ہم نے بہت سارا گناہ کر لیا، چلو اب ہم اللہ کی طرف چلتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہر ایک چیز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ سے لو لگا لیتے ہیں۔ مگر 25 سال گزر گیا، ایسی کوئی بات چھوٹے بھائی کے ساتھ نہیں ہوئی۔ وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی ہے، ہدایت نہیں مل پائی۔ اتفاق دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھ لیجئے، اللہ جس کو ہدایت دینے پر آ جائے نا تو اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ انسان 7 سمندر کی تہ میں کیوں نہ چھپا ہو، اگر مقدر میں ہدایت لکھ دیا گیا ہے تو ہدایت مل کر رہے گی۔ اگر کوئی انسان شرک و بدعت میں کیوں نہ ملوث ہو، اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے تو ہدایت مل ہی جاتی ہے۔ اور جب اللہ نے مقدر میں یہ نہ لکھا ہو، فیصلہ نہ ہوا ہو کہ تمہیں ہدایت نہیں ملے گی، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی۔ بڑا بھائی جو متقی پرہیزگار تھا، اس کے ذہن میں بات آئی کہ آج ہم کیوں نہ اپنے چھوٹے بھائی کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیں کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ ان کی محفل میں بیٹھیں اور وہ جو کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، تو ایک دن وہاں کا مزہ ہم بھی لے کر کے دیکھیں۔ یہ ارادہ ہو گیا ان کا، اور اسی ارادے پر وہ قائم و دائم ہو کر نیچے اترنے لگا۔ یعنی کہ ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور سیڑھی پر وہ آنے لگا نیچے کی طرف، ارادہ ایسا تھا۔ اسی وقت اللہ نے چھوٹے بھائی کے ذہن میں بھی ایک بات ڈال دی، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ہم اوپر کی منزل پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے بڑے بھائی کی محفل میں کیسے لوگ آتے ہیں، کیا تعلیم ہوتی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سکھایا جاتا ہے۔ یہ ارادہ شرابی کے دل میں اور شرابی کے ذہن میں یہ سب باتیں آ گئی۔ دونوں اپنے اپنے ارادے پر ہیں۔ بڑا بھائی اپنے ارادے کو لے کر نیچے آ رہا ہے اور چھوٹا بھائی اپنے ارادے کو لے کر اوپر جا رہا ہے۔ دونوں کی ملاقات درمیان سیڑھی پر ہوئی، اور اچانک اللہ نے دونوں کی روح قبض کر لی، یعنی دونوں کی موت آ گئی، دونوں مر گیا۔ لکھا ہے، جب اس واقعہ کو آپ پڑھیں گے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے مقدر ایسا بنایا تھا کہ ارادے پر اللہ نے چھوٹے کی مغفرت کر دی۔ شرابی جو تھا، اللہ نے اس کو تمام گناہوں سے پاک کر دیا، کیونکہ ارادہ ان کا مضبوط تھا کہ ہم اوپر چلتے ہیں، بھائی کی محفل میں بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سیکھیں گے، پڑھیں گے کیا تعلیم ہوتی ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اس ارادے کے ساتھ وہ اوپر چڑھ رہا تھا اور اس ارادے پر وہ مضبوط تھا۔ اللہ نے اس ارادے کو پسند کیا، اس کے تمام گناہوں کو دھو دیا، اسے پاک کر دیا۔
اور جو بڑا بھائی تھا وہ اپنے ارادے کو لے کر آیا تھا کہ آج ہم بھی بیٹھ کر شراب کا مزہ چکھ لیں گے، عیاشیاں کر لیں گے، تھوڑا سا ناچ ڈرامہ دیکھ لیں گے۔ لکھنے والوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس متقی کو، اس پرہیزگار کو، جو 25 سال سے مسلسل دین کی محفل لگا رہا تھا، 25 سال سے مسلسل عبادتوں میں لگا رہتا تھا، اللہ نے ساری عبادتوں کو اور ساری پرہیزگاری کو اس کے منہ پر دے مارا، اور اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا کر دیا۔ تو بس یہی چیز ہے میرے دوستو کہ جب انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے نا، اور گھمنڈ اس بات کی ہو جاتی ہے نا کہ ہم بہت بڑے نیک ہیں، ہم بہت بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بہت بڑے عبادت گزار ہیں، پھر اسی وقت اسی ٹائم اس کی ساری نیکی، اس کی ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خود کو نیک بنائیے، مگر آپ پرچار یہ نہ کریں کہ ہم بہت بڑے نیک آدمی ہیں۔ خود کو نیک سمجھنا حرام ہے، خود کو آپ نیک بنا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو سبق کے طور پر تھا، ایک نصیحت کے طور پر۔ مجھے امید ہے کہ اس واقعے سے، اس نصیحت سے آپ کو اور مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو اللہ کے واسطے آپ اور مسلمانوں تک شیئر کر دیجئے، کیونکہ بہت سارے افراد اس گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو ہر مسلمانوں تک شیئر کر دیجئے، دبا کر شیئر کیجئے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر آپ نیک کام کے لیے اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، اپنی انگلی کو چلاتے ہیں، اور کار خیر کے لیے اس ویڈیو کو آپ شیئر کرتے ہیں، تو یہ شیئر کرنا آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا۔ اس لیے آپ کو شیئر کرنا ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے، آپ کامنٹ میں سبحان اللہ الحمدللہ ضرور بھی ضرور لکھیے، ٹھیک ہے؟ میرے لیے اور پوری دنیا کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ السلام علیکم۔